اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب سے آپ کو جو ہے ایک نیا ولولہ، ایک جوش ملا ہوگا کہ اب میں جس رخ پر جا رہی ہوں، ہے نا، وہ میرے لیے ایک نیا میدان ہے، اور اب مجھے اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میں اب مجھے اور بہت کچھ لکھنا ہے. یہ تو ضرور تھا کہ مجھے رکنا نہیں ہے، کیونکہ اور اس میں کوئی نہ شہرت کا دخل تھا، نہ کہ بس یہ ایک میرا پیشن تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، میں اس بات کو اہم سمجھتی ہوں تو میں کام کروں گی. صحیح. مجھے لوگوں کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن اس لحاظ سے پرواہ ہے کہ وہ پڑھ، اگر ہو سکے تو وہ پڑھیں، ہو سکتا ہے ان کو فائدہ. لیکن لکھنے والے کا ایک یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب میں نے ایک چیز لکھی ہے، اگر لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کا ذکر وہ آپ سے کر رہے ہیں تو دل بڑھتا ہے. جی ہاں، یہ جب خاص طور پہ جب یہ نفسیاتی مسائل اور ان کا علاج، خاص طور پہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان اس کے بعد میں گئی تھی تو میرے لیے ایک تقریب میری دوست نے، تہمینہ اس کا نام ہے، اس نے اپنے گھر میں کی، اور اس وقت جو لوگوں کا فیڈ بیک تھا، لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے، اور اسی کے چونکہ میں اس کے بعد گئی تھی، ایک اور کتاب بیچ میں آ رہی ہے، خاص لوگ خاص کہانیاں، اس میں اسپیشل لوگوں کے متعلق ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل گئی تھیں. اچھا، نہیں لیکن آپ کی تو 2012، ہاں اسی کے ساتھ آئی تھی، ہے نا، تو اسی کے ساتھ آپ کی، بلکہ 2012 میں 2 اور کتابیں آ چکی تھیں. تو جب یہ 3 کتابیں، یعنی یہ بھی 2 آ چکی تھیں، تو اس کے بعد آپ پاکستان گئی تھی، یہ کہنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. خاص لوگ خاص کہانیاں، اور دوسرا کیا ہے؟ سب میرے لال و گوہر. سب میرے لال و گوہر. تو ان 2 کتابوں میں کیا ہے؟ اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسکول ڈسٹرکٹ کے لیے کام کرتی ہوں، تو یہ ایک یونیک تجربہ تھا، بڑا مختلف، اس لیے کہ میں اسکول ڈسٹرکٹ سے تو پاکستان میں وابستہ نہیں تھی، لیکن میں کالج میں تھی. وہاں پر کبھی بھی کسی قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، اور جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو اتنا چھپایا جاتا تھا. اور دوسرے اسکول ڈسٹرکٹ کا تجربہ نہیں تھا، تو کبھی ADHD یا آٹزم یا ڈسلیکسیا، تمام نام بھی نہیں، سچی بات ہے، ہمیں نہیں اتنا پتہ تھا. تو جب میں یہاں آئی تو اب چونکہ میں بائی لنگول والدین اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی تھی، میری زبان یعنی اردو اور ہندی لوگوں والدین کی، تو مجھے بہت زیادہ اس کے متعلق شعور ہوا. اور میرا ایک آپشن یہ بھی تھا، جب میں سبسٹیوٹ ٹیچنگ جب بھی میں نے شروع کی تھی، تو میں اسپیشل نیڈ بچوں کی ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتی تھی، مجھے بہت دلچسپی تھی. تو پھر میں نے ان کے اوپر میں نے کہا بھائی یہ تو بہت ضروری ہے. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی، ایک والدین کی، ایک بچہ جو تھا آٹسٹک تھا. جب اس کے والدین سے ملاقات ہوئی تو اس کی جو ماں پاکستانی تھی، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں، خوب روئی، اور اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کسی کو کمیونٹی میں مت بتائیے گا کہ میرے بچے کو ایسا ہے. تو میں نے اس سے وعدہ تو کر لیا، لیکن یہ وعدہ میں نے اس طرح کیا کہ میں نے کہا ہاں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ کس کے بچے کو کیا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تاکہ اور وہ تمام لوگ جن کے بچے اس سے گزر رہے ہیں ان کو کچھ شعور پیدا ہو. صحیح. اچھا، تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو 2 کتابیں ہیں آپ کی، خاص لوگ خاص کہانیاں، سب میرے لال و گوہر، یہ انٹرویوز ہیں شخصیات کے، اور اس کے علاوہ ہاں یہ اس میں یہ کہانیاں، خاص لوگ خاص کہانیاں میں یہ دنیا کے اور خود پاکستان کے کچھ اہم لوگوں کی متعلق کہانیاں ہیں جو میں نے لکھی ہیں. اور اس کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں یہ انٹرویوز ہیں اور کہانیاں، سب میرے لال و گوہر. اتفاق کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ سب میرے لال و گوہر، اس کا نام شاید اسی لیے رکھا کہ یہ میرے دوست تھے، یا میں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے میری زندگی کا کبھی حصہ رہے ہوں گے. بالکل. تو اس میں سب سے زیادہ یہ کتاب ایکچولی میں نے انیتا غلام علی صاحبہ، جن سے بہت میں انسپائر تھی، ان کو ڈیڈیکیٹ کی تھی. اس میں فریدہ فیض ہیں، اس میں سلطانہ آپا ہیں، جنہوں نے بچپن میں جب کم عمری میں جب میں خواتین کے صفحے پہ لکھتی تھی، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی تھی میری، اور وہ ہمیشہ شائع کرتی تھیں. پھر ڈاکٹر خالد سہیل، اس میں واحد ایک یہ ہیں جو ان کو میں ہی ذاتی طور پہ جانتی تھی، حامد علی خان، وہ یہاں گانے کے لیے آئے تھے.
تو پھر میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. اچھا. اور شیر شاہ سید صاحب سے بھی ملاقات ہے, شیر شاہ سید اقبال مہدی سے بھی ہے, یعنی یہ ڈفرینٹ واک آف لائف سے ہے. اقبال میرے بڑے بھائی کے بہت گہرے دوست ہوتے تھے. اچھا. پرویز ہود بھائی سے بھی ایک ملاقات اس میں شامل ہے. تو یہ پرویز ہود بھائی سے جب آپ نے 2012 میں ملاقات کی تھی, اس وقت کے پرویز ہود بھائی, اور اب آپ جب ان کو دیکھ رہی ہیں, ان کے پروگرام وغیرہ, نئی چیزیں, تو کچھ ڈفرینس نظر آتا ہے ان کی شخصیت میں؟ بھائی اب ان کی شخصیت کافی متنازع ہو گئی, لیکن یہ بات تو فار شیور کہ وہ اپنے نظریات میں پوری طور پہ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, جرأت مند ہیں, اور اپنے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ مجھے ایسے ہی لوگ متاثر کرتے ہیں, اور میں ان کو انٹرویو کرتی ہوں. بالکل. اچھا, انیتا غلام علی اپنے دور میں ماہر تعلیم کی حیثیت سے ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان میں, ٹھیک ہے نا. ہم اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید اپنے گھر کے کسی فرد کی جس طرح کی جاتی ہے. تو ان کی کیا خوبیاں آپ نے خاص طور پہ انیتا آپا کی آپ نے پائیں, ذرا تھوڑا سا اگر مختصراً آپ بتانا چاہیں. انیتا غلام علی سب سے بڑی بات, اس معاشرے میں ایک عورت کا اتنی جرأت مندی سے کھڑے ہو کے اپنی بات پر ڈٹرمن ہونا, اور ثابت قدمی سے جمے رہنا, اور جو ان کی بات مجھے پسند تھی, خصوصاً جب وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئی تھیں. اصل میں ان سے میرا جو تعلق پیدا ہوا تھا وہ مائکرو بایولوجی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھیں, جدھر میری دوست کام کرتی تھی ایس ایم سائنس کالج میں, اور میری بہت عزیز گہری دوست تھی نصرت رضوی, تو اس کے ساتھ ان کا تھا. اس کے بعد سے انیتا آپا نے ہمیں ہدایت کی کہ تم لوگ مجھے انیتا آپا کہا کرو. تو ہم لوگ نے انیتا آپا, وہ ہم لوگ سے بہت محبت کرتی تھیں, اور جب اتنی قربت ان سے پیدا ہوئی تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا خاص طور پہ. وہ نہ ضیاء سے متاثر ہوتی تھیں, میرے سامنے مجھے پتہ ہے مشرف کے فون آتے تھے, اور وہ اسی طرح بات کرتی تھیں جیسے کوئی کسی استاد کسی اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے. وہ کسی روب میں نہیں آتی تھیں, اور وہ غریب کی حمایت کے لیے کھڑی ہوتی تھیں, اور ان کی تعلیم کے لیے. دیکھیے آپ نے یہاں میں نے آپ پڑھیں جو میں نے انتساب کیا ہے انیتا آپا کے لیے, جو جملہ لکھا ہے. یہ کتاب ان کے نام انتساب ہے. جی, سیف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر انیتا غلام علی, انیتا آپا کے نام, جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے منچھر جھیل کی کشتیوں تک میں اسکول قائم کر کے محنت کش بچوں کی آنکھوں میں تابناک مستقبل کے سپنے دیکھنے کی جرأت پیدا کی. یہ بہت کچھ کہتا ہے. بالکل 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 جناب. میں نے ان کے ڈپارٹمنٹ میں فقیر دیکھے ہیں, جو مالا پہنے ہوئے فقیر, جن کے بچوں کو یہ سپورٹ کر رہی تھیں. انہوں نے ان کو نوکریاں دلائیں, ان کو پڑھایا اور نوکریاں دلائیں. واہ. اور ایک انٹرویو اس میں ہے مایا ناز نعت خان منیبہ شیخ. جی, یہ میں وہاں پاکستان میں گلشن اقبال میں جہاں رہتی تھی, پہلی دفعہ ان سے تعلق اس وقت پیدا ہوا تھا, اور یہ بھی خود استاد تھیں, اور سمہاؤ بڑی تو تھی مجھ سے, لیکن وہ مجھ سے بہنوں کی طرح محبت کرتی تھیں. ایک عجیب سا ان سے رشتہ تھا. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایسا لگا کہ کوئی ایک محبت کرنے والا, بہت گہری محبت کرنے والا مجھ سے چھوٹ گیا ہے. اچھا, جب ہم یہاں کی امریکہ اور نارتھ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو دو نام اس میں نظر آ رہے ہیں مجھے. ایک ہجرتوں کا شاعر ولی عالم شاہین, یہ ان سے کیا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, ان سے جو رشتہ, بہت ہم کم عمر تھے جب یہ میرے بڑے بھائی کے دوستوں میں کے طور پہ کبھی ہمارے گھر آتے تھے. جب تھا ہم میرے خیال میں 8-9 گریڈ میں تھے. اس کے بعد پھر یہ یہاں آ گئے تھے, تو لیکن ذہن میں چونکہ ہمارے گھر بہت آتے تھے تو ان سے ایز اے بزرگ ان سے دوستی تھی. پھر جب یہاں میں کینیڈا ایک دفعہ آئی تھی تو ان کے گھر جانے کا موقع ملا. ان کی کتابوں سے تو پہلے بھی پتہ تھا کہ بہت اچھے شاعر ہیں, تو پھر ان کو انٹرویو کیا تھا. ان کے گھر رہنے گئی تھی اس رات میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا. اور جیسے آپ مجھ سے کر رہے ہیں. ہاں, جیسے ڈاکٹر خالد سہیل ہیں, اب ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ دو میرے جو دوست ہیں ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے میری زندگی میں. ایک ڈاکٹر شیر شاہ سید اور دوسرے ڈاکٹر خالد سہیل. ڈاکٹر خالد سہیل سے تقریباً 8-10 سال پہلے جب سے گفتگو ہوئی ہے, مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی, وہ علم دوست ہیں, وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں,
اور دوسرے جو اور بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں اور انسانیت سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ انسیکیور بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر خالد سہیل کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی نئے لکھنے والے سے کبھی انسیکیور نہیں ہوتا ہے, اور یہ ان کے شدید اعتماد کی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کتاب لکھیں. بھائی کوئی بڑا آدمی جس نے پہلے ہی 50-60 کتابیں لکھی ہوں اس کو کیا مت ماری گئی ہے کہ وہ کیا کہ آپ کے ساتھ کتاب لکھوں گا. تو انہوں نے میرے ساتھ یہ والی کتاب لکھی, پھر ہم نے ایک اور کتاب ہجرت کے دکھ بھی لی, اور وہ راضی ہیں, مطلب وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ میں اور کتابیں لکھتی رہوں اہم موضوعات پہ, چونکہ اب تو وہ اردو میں لکھ رہے ہیں کافی ہم سب کے لیے. تو اچھا جناب, تو یہ باتیں ہو گئیں آپ کی 4 کتابیں 5 کتابوں تک جو 2012 تک شائع ہوئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں 2014 اور آپ کی ایک پسندیدہ کتاب جو آپ نے مجھے کہا کہ یہ میری بڑی پسندیدہ کتاب ہے, کوئی خواب ڈھونڈے, یہ 2014 میں آئی. تو یہ کتاب آپ کی پسندیدہ کتاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام موضوعات کا شعور گو تھوڑا بہت تو مجھے ایز اے, میں لیفٹ کی پالیٹکس میں انوالو تھی اور غربت اور امارت کے فرق جو ہے وہ مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچاتا تھا کہ اتنا شدید فرق ہے کہ ایک طبقہ پس رہا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے اس کو کوئی حص ہی نہیں. تو یہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے میری سوچ کا کہ جو میں نے بچپن سے جو لٹریچر پڑھا تھا, منٹو, عصمت بیدی, یہ سارے لوگ, تو وہ اس کے حوالے سے ذہن میں مستقل تھا. دوسری یہ جب میں نے سوشل ورک میں محسوس کیا تو بہت سے مسائل مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ اصل میں کیوں کا جواب مجھے ملا, ایسا کیوں ہے. تو وہ ان کو میں نے سوچا اگر میرے پاس کچھ بھی مجھے سمجھ میں آیا تو میں ادھر سے لکھ دوں. تو یہ میں نے بہت پیشن سے لکھی. تو یہ بنیادی طور پر مختلف موضوعات پر آپ کی سوشل ایشوز کے اوپر ہے, ہاں اس پر جو ہے آپ کے مضامین ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جیسے اس میں ایک پہلا مضمون ہے, اگر اس میں مختصر آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانے کہوں کہ کیوں پوچھنا کیوں ضروری ہے, تو یہ اس میں کیا ہے اس مضمون میں؟ خاص بات یہی ہے کہ انسان اگر یہ نہیں سوچتا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو اگر انسان سوالوں سے آری ہے تو زندگی تو پھر بھی شاید گزر جائے, لیکن پھر وہ اس طرح نہیں گزرے گی کہ وہ آگے کچھ بڑھ کے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. بالکل, تو یہ اس پر ہے. پھر یہ ہے کہ خدا را نیند سے جاگیں, تو یہ کس کو نیند سے جگا رہی ہیں؟ یہ مسلمان قوم کے لوگ جو کہ اتنی تعداد میں بلینس آف مسلمان ہیں یہاں, لیکن چٹکی بھر مٹھی بھر جو پوری دنیا پہ وہ کر رہے ہیں, رول کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹا میرے پاس آیا تھا جس میں ایک بہت تفصیلی مضمون تھا جس میں مسلمانوں اور دوسری کرسچنز اور جوش اور ہندو مذہب کے لوگوں کی ترقیوں کے ڈیٹا لکھا ہوا تھا, جو کہ اتنا تکلیف دہ تھا. تو میں نے کہا کہ ہاں, اس لیے آپ نے کہا کہ مسلمانوں جاگو, دنیا کی دیگر اقوام, دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ وہ ترقی کر رہے ہیں اور آپ کی ترقی کی رفتار بہت کم ہے آج کے دور کے حساب سے. اچھا جناب, پھر اس کے بعد اسی طریقے سے عرب کے صحراؤں کے ننھے غلام اونٹ سوار. یہ شکر ہے کہ ابھی یہ چھوٹے بچے دنیا یا پاکستان, بنگلہ دیش اور جو ہے بنگلہ دیش, انڈیا, ادھر سے آتے تھے اور وہاں پر اونٹوں کے سوار بن جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے لے کے جاتے تھے, اور وہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. اس کے اوپر میں نے بہت ڈیٹیل ریسرچ کی اور بہت تفصیلی آرٹیکل لکھا, لیکن اب سنا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے. بالکل, ہاں کافی. ہاں اچھا, یہ چہرے پہ تیزاب پھینکنا یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے اور بیمار معاشرے کی مکروہ علامت, اس عنوان سے لکھا, اور اس میں آپ نے ماہرین کے انٹرویو کیے. تو کن ماہرین کی کیے تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس میں ڈاکٹر خالد سہیل تھے اور ایک عائشہ عباسی تھی, ڈاکٹر عائشہ عباسی, اور ان سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ کیا نفسیات ہے, یہ مرد ایسا کرتا کیوں ہے, اچھا, اور عورتیں تو نہیں کرتی ہیں. ہاں, تو کیا جواب ملا؟ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ جس کے پاس پاور, یہ پاور کنٹرول گیم ہے. اچھا, غریب کو ایکسپلائٹ کرنا یا عورت کو ایکسپلائٹ کرنا, جو کمزور نظر آئے اس کو قابو کرو. اچھا, تو قابو کرنے کا ہتھیار یہ ہے کہ اب تمہیں بے چہرہ بنا دیں, تمہیں شکل نہیں رہے جس پہ تمہیں ناز تھا. بالکل. اور یہ ہمارے کون تھے وزیر جس نے پھینکا تھا اپنی
اس میں ہے ان کا مصطفیٰ کھر، ہاں مصطفیٰ کھر کے بیٹے نے ہاں 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 اپنی اہلیہ پہ ہاں بیوی کو نکاح کیا ہوا تھا اس نے، اس کے اوپر پھینکا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام جو تھا وہ خودکشی تھا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا تھا. اچھا علاج اس کا بہت ہوا، لیکن وہ چلی گئی تھی، وہ اتنی زیادہ اس کی شکل خراب ہو گئی تھی. اچھا اسی طریقے سے اشک باری کیا شرمساری کی علامت ہے؟ یہ بھی ایک یہ بڑا مردوں کے لیے خاص طور پہ، کہ مجھ سے ایک مرد نے ایک سوال پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ میں بہت رونے لگا ہوں بہت چھوٹے بات پہ، اور مسائل سنتا ہوں تو رونے لگتا ہوں. تو میں نے کہا کیا یہ شرمساری ہے کہ اگر کوئی مرد رونے لگے تو یہ اس کی مردانگی پہ ایک وہ ہے، تہمت ہے. تو اس کے اوپر ایک میں نے ڈیٹیل آرٹیکل لکھا تھا. مجھے تو کیا نتیجہ کیا نکالا آپ نے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر آپ کے آنسو بہتے ہیں تو یہ بڑا ہیلنگ پروسیس ہے. اور ہمارے معاشرے نے متھ وہ کی ہوئی ہیں، سیٹ کی ہوئی ہیں کہ مرد یہ نہیں کر سکتے اور عورتیں ہی صرف روئیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا آپ نے جہاں چہرے پر تیزاب پھینکنے پر ایک مضمون لکھا ہے، وہیں اسی کتاب میں شرمین عبید چنائے کا انٹرویو بھی ہے، جو تیزاب کے حوالے سے ان کا ایک جو ہے پورا تو ظاہر ہے ورک جو ہے یہ میں نے ریسرچ ورک تو پورا یہ کیا، لیکن مجھے لگا کہ وہ سارے لوگ جو اہم کام کر رہے ہیں، اب اس کی اتنی اچھی اہم ڈاکیومنٹری تھی وہی. ہاں تو پھر میں نے اہم سمجھا کہ اس کے اوپر لکھا جائے. لیکن ایک وہی نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں اس وقت جو پاکستان میں بہت اہم کام کر رہی ہیں شیما کرمانی ہے. شیما کرمانی کو میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی سوائے اس کے کہ ان کو پاکستان گئی تھی تو ان کے گھر گئی اور میں نے انٹرویو لیا. پاکستان میں اس وقت جو صورت حال ہے، مذہبی لوگوں کا جو ٹولہ کس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، اس میں شیما جس جرأت مندی سے اس نے کام کر رہی ہے، میرے خیال میں نے کوئی دوسرا تو نہیں دیکھا. ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے ان پہ. تو کوئی خواب ڈھونڈے، اس کا کیا رد عمل رہا لوگوں کا؟ میرے خیال میں تو اس کے اوپر بہت اچھا ریویو بھی آئے اور لوگوں کو پسند آیا، کیونکہ خواب تو ان کے بھی ہیں. ذکر میں نے کر دیا یا اور بہت سے اہم لوگوں نے کیا ہوگا، تو میری خواہش ہے کہ لوگوں کے بھی خواب ہوں کہ وہ ان سماجی برائیوں کو دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں. کام اسی وقت صحیح رہتا ہے جب مل کے کیا جائے. بالکل اکیلے تو کام نہیں ہوتا ہے، اور اتنا تبدیلی آتی ہے. بالکل. تو خواتین حضرات، یہ گفتگو جاری ہے، اور میرے پاس ان کی دو اہم کتابیں اور ہیں، ایک ہجرت کے دکھ سکھ اور دوسرا اجالوں کے سفیر. ان دو کتابوں پر ہم اپنی اگلی ویڈیو پر بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے ہماری یہ ویڈیو، جس میں آج ہماری مہمان ہیں گوہر تاج. بہت شکریہ.